میرا نام ابو رافع ہے۔ میں شعبہ اردو شبلی نیشنل کالج سے منسلک ہوں۔ آج جو FIP کے تحت ہمیں کام دیا گیا ہے، کسی ایک کہانی پر آپ اپنا نظریہ پیش کریں۔ میری کہانی شیخ سعدی کے اقوال سے جڑی ہوئی ہے۔ ویسے تو کہانی کا تعلق بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کہانی کے متعلق بہت سی باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کہانی انسان کو وہ بصیرت عطا کرتی ہیں جب انسان تھک ہار جاتا ہے، جب اوب جاتا ہے تو وہ کہانی کا سہارا لیتا ہے۔ آج ایک ایسی کہانی، ایک ایسا قول جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی کی بہت سی حکایات، بہت سی کہانیاں، بہت سے اقوال آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں، آئے دن ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ شیخ سعدی ایک بڑا نام ہے فارسی ادب میں، لیکن اردو ادب میں بھی اس کی شہرت بہت ہے۔ گلستان اور بوستان اس کے دو ایسے شاہکار ہیں جو ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے، ایک شخص شیخ سعدی کو اپنے باغ میں ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ جو باغ گلاب کا باغ ہے۔ باغ محض صرف گلاب کا ہو یا کوئی بھی ہو، جہاں ہر انسان جا کر ایسی خوشی محسوس کرتا ہے، جہاں ہر اس چیز کو بھول جاتا ہے، ہر وہ خیال جو اسے زندگی میں ستاتے رہتے ہیں، اس سے وہ وہاں جا کر اپنے دل کو تسکین پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دوست ان پھولوں کو چننے لگتا ہے تو شیخ سعدی اس سے کہتے ہیں کہ یہ پھول کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں، یہ پھول چند دنوں زندہ رہ سکتے ہیں، یہ پھول چند دن صرف آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے باغ کا ذکر ہو، ایک ایسی باغ ہو جو ہمیشگی کی ہو۔ میں ایسے باغ میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، ایسے باغ کی تمہیں سیر کرانا چاہتا ہوں۔ گلستان جس کے معنی سے واضح ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں باغ کے، ایک ایسا باغ جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے، آپ کی زندگی کو اس طریقے سے بدلے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کون سا باغ ہے۔ آپ باغ کا تصور کیجئے اور شیخ سعدی کی اس کہانی پر نظر ڈالیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ باغ جو ہمیشگی کا باغ ہو، وہ باغ جہاں ہمیشگی ہو، اس باغ کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ ہمیشگی کا باغ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیشگی کا باغ کون سا باغ ہے۔ آپ ہمیشگی کے باغ کی تلاش میں، ہمیشگی کے باغ کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں۔ ایسے ہی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کہانی، پھر وہ اقوال آگے جب بڑھتے ہیں
تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اور کون سا پیغام دیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے پیغامات دیے گئے ہیں۔ ایک پیغام جو ہمیشگی کے باغ کا پیغام ہے، ایسے ہی ایک دوسرا پیغام جو ہمیں اور آپ کو اس کہانی سے ملتا ہے، وہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے۔ شیخ سعدی کے اقوال اقوام متحدہ کے دروازے پر کندہ ہیں، اور اس کا ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے انسانیت۔ انسانیت، ہم ایک نسل سے ہیں، ہم ایک درخت کے حصے ہیں، ہم ایک درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ آپ اب غور کریے کہ انسانیت سے بہت بڑے مفہوم کو واضح کیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ سر سید کا ایک بڑا مشہور مضمون گزرا ہوا زمانہ، جس میں زندگی کا ایک ایسا پیغام دیا گیا، زندگی کے بارے میں ایسی چیزیں بتائی گئیں جو ہمارے لیے بڑی کارآمد ہیں۔ خود سر سید وہاں پر مراد ہیں۔ آپ انسانیت کے تعلق سے دیکھیں کہ انسانیت کی کیسی حکمت، انسانیت کا کیسا پیغام اس کہانی میں دیا گیا ہے۔ ایک انسان کے کام آ جائے، یہی انسانیت سب سے بڑی انسانیت ہے۔ آپ اسلامک نقطہ نظر سے بھی یا مذاہب کی بات نہ کر کر ہم دیکھیں کہ انسانیت جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، ہم اس میں کتنا کامیاب ہیں۔ انسانیت کا مقصد ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ جائے، یہ ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسی حکمت ہے جس حکمت سے یہ پوری دنیا قائم و دائم ہے۔ آج کے دور میں انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسانیت مر رہی ہے۔ ہمیں اس کہانی کے ذریعے سے انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آتا تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کہانی میں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے۔ پھر ایک پیغام دیا گیا ہے، اور وہ پیغام تعلیم کا پیغام ہے۔ ایک ایسی تعلیم جو ہماری زندگی میں تبدیلی رونما کر سکے، ہماری زندگی کو بدل سکے، ہماری زندگی میں ایسی ہلچلیں لا سکے جس سے ہم متلاطم ہو جائیں۔ ہم ایسی زندگی کی تلاش کریں جس زندگی سے یا جس تعلیم سے ہمیں فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تعلیم کا مقصد ایک ایسا مقصد ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ انسان اگر تعلیم یافتہ ہے تو اس کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی رونما ہو کر سامنے آتی ہیں جو ہر کسی کی زندگی میں نہیں آتی۔ تعلیم اس لیے محض ضروری نہیں کہ ہم صرف اس کو روزی روٹی سے منسلک کر لیں، ایسا بالکل نہیں۔ تعلیم کا پیغام یوں دیا گیا ہے کہ آپ ایک ایسی تعلیم کا آغاز کریں جس سے ہر انسان، ہر انسانیت فائدہ حاصل کرے، نہ کہ آپ خود اس سے مستفید ہوں۔ کہانی نئے نئے رنگ لے کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم ایسی دنیا آباد کرتے ہیں، ایک ایسا خواب بنتے ہیں جو نہ کہ کبھی ہم نے دیکھا تھا اور نہ دیکھ پاتے ہیں۔ شیخ سعدی کا ایک بڑا ہی مشہور قول ہے کہ ایسے دوست سے دوستی نہ کریں کہ جو آپ کے دشمنوں کے ہاں جا کر بیٹھتا ہو، آپ اس سے قطع تعلق کریں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں کہ اس قول میں سعدی نے کیا پیغام دیا ہے۔ ایسا دوست جو آپ کے دشمنوں میں جا کر بیٹھے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ شیخ سعدی نے اس قول کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔
چھوٹی سی محض کہانی ہے، لیکن اس میں ایک پیغام ہے، بہت سے پیغام ہیں، لیکن میں صرف ایک پیغام یہ آپ کو بتا دوں کہ براک اوباما نے اس انسانیت کے نظریے کو پیش کرتے ہوئے ایران کے لوگوں کو مبارکباد دی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ سعدی کے اقوال ہماری زندگی میں کس طریقے سے کارآمد ہیں۔ محض اقوال کو پڑھ لینا اور ان کہانیوں کو یا ان کہانیوں کا خلاصہ پیش کر دینا اصل مقصد نہیں۔ اصل اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کہانی کو پڑھیں اور اس کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق آپ لیں اور اس سبق کو اس دنیا میں عام کریں۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے شیخ سعدی کا، اور شیخ سعدی اس میں کامیاب ہیں، نہ کہ اردو ادب میں، نہ کہ ہندی ادب میں، نہ انگریزی ادب میں، نہ سائنس۔ پوری دنیا میں شیخ سعدی کا ڈنگا جیسے اس وقت بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے اور تا قیامت تک بجتا رہے گا۔ ایک تخلیق کار کے لیے، ایک فنکار کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی تخلیقات ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس سے خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ بس محض میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ شیخ سعدی جیسے اشخاص کم پیدا ہوتے ہیں، اور اگر پیدا ہوتے ہیں تو زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں۔ والسلام۔